اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا وہ براق پر کیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر مبارک تھا وہ ایک نور کا تخت تھا سبز رنگ کا جس کا نام رفرف تھا، اس پر کیا۔ پھر لامکان تک اس پر گئے، وہاں سے آگے رب ذوالجلال نے پھر سواری کو چینج فرما دیا، اور حضور فرماتے ہیں ایک نور کا ہالہ آیا اور اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا، اور پھر وہ لے کے مجھے آگے چل پڑا۔ میں چلتا گیا، ایک مقام آیا کہ جہاں پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا اے محمد مصطفیٰ اب یہاں رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مقام استقبال ہے، کف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا اے محمد مصطفیٰ اب آپ یہیں رک جائیے، کیونکہ یہاں سے آگے خود رب آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، ان ربک یصلی، کہ آپ کا رب آپ پر صلاۃ و سلام کے استقبال کر رہا ہے۔ اب ایک بات پہلے چلی تھی یصلی کے حوالے سے کہ قائما یصلی فی قبرہ، کہ جب حضور کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے سلام پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے جیسے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہاں سے مراد یصلی سے نماز لیا۔ اب یہی لفظ یصلی رب اپنے مقام پر بیان فرما رہا ہے کہ کیف یا محمد ان ربک یصلی، اگر نماز موسیٰ علیہ السلام کی مراد لی جائے تو بتائیے رب کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ مقصد یہ بات کرنے کا کہ یہاں یصلی سے مراد صلاۃ و سلام ہے۔ اب محبوب آ رہا ہے، رب استقبال فرما رہا ہے، اور استقبال کیسے فرما رہا ہے؟ کہا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک، اور محمد مصطفیٰ آپ چلتے چلتے یہاں تک آئے ہیں۔ اب یہاں آپ کا مقام رکنے کا ہے، یہاں خود آگے بڑھ کر تمہارا استقبال فرمائے گا۔ فرمایا اب خدا تمہارا استقبال فرمائے گا۔ اور کیسے استقبال فرمایا کہ درود و سلام کے گجرے پیش کر کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے استقبال فرمایا۔ آپ کو ایک بار اور بھی بتا دوں کہ یصلی کا ایک معنی قریب بھی ہے۔ کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب اگر قریب کا معنی لیا جائے تو پھر رب فرما رہا ہے کیف یا محمد، اے محمد مصطفیٰ آپ رک جائیے، ان ربک یصلی، کہ اب رب آپ کے قریب ہو کر آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے قریب ہو کر استقبال کر رہا ہے۔ اب یہاں قریب کی بات آ گئی ہے، پھر یہ ملاقات ہوئی، رب نے استقبال فرما لیا۔ اب یہ قربت کہاں تک گئی؟ یہ قربت کہاں تک پہنچی؟ کیسی ملاقات؟ یہ ملاقات کیسے ہوئی اور کس حد تک گئی؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم دنا فتدلی، فرمایا پھر وہ قریب ہوا۔ ثم دنا، یہ دو لفظ جو ہے نا، ثم پھر، دنا قریب ہوا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں کون قریب ہوا، کہ یہاں سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو بیان فرمایا نہیں ہے کہ میں قریب ہوا، آپ کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ کون قریب ہوا؟ کسی نے کہا جبریل امین قریب ہوا، کسی نے کہا حضور قریب ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیجئے۔ جب حضور سے پوچھا گیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت فتدلی، بخاری شریف کی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ
کہ یہ سما دنا فرمایا گیا ہے، یہاں سے مراد کون قریب ہوا؟ تو حضور نے فرمایا سما دنا دنا الجبار رب العزت فتد اللہ، فرمایا میرے غلامو کہ یہ جو پھر قریب ہوا، فرمایا یہ قریب ہونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جبار خود رب العزت تھا، وہ قریب ہوا۔ آگے پھر فرمایا کہ فتد اللہ، پھر اور قریب ہوا، پھر کیا ہوا؟ اور قریب ہوا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں کے قریب ہوا یا قریب ہو گیا تو بات ختم ہوگی نا، قریب ہو گیا، اب پھر اور قریب ہو گیا، فتد اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور بڑی محبت والی باتیں ہیں، یہ محبوب اور محب کی باتیں ہیں نا، بڑی محبت والی باتیں ہیں کہ خدا فرما رہا ہے، خود قرآن کا بیان ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ، پھر اور قریب ہوا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں میرے قریب ہوا یا فلاں چیز میرے قریب ہے، تو یہ قریب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان ابھی کوئی فاصلہ موجود ہے۔ کیسے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ سب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ سب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے درمیان فاصلہ ہے، ہمارے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ وہ فاصلہ 6 انچ ہو، 6 فٹ ہو، یہ چاہے گز ہو، جتنا بھی ہو، لیکن فاصلہ الغرض موجود ہوتا ہے۔ لیکن خدا فرما رہا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتد اللہ، فرمایا پھر اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اور یہ اس سے زیادہ قریب سے مراد یہ ہے کہ رب نے سارے فاصلوں کو ختم فرما دیا، اور پھر فاصلوں کو ختم فرما کر قربت پر بھی قربت ہو گئی، اور فرمایا محمد مصطفیٰ اور خدا کے درمیان وصل ہو گیا، یہ وصل ہو گیا، مل گئے۔ اب پھر ملے کیسے؟ بات سے بات نکلتی ہے نا، سوال پہ سوال ہے، بات کو سمجھنے کے لیے سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ یا میرے مولا جب قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے، وصل ہوا، یا رب ذوالجلال ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ کتنے قریب ہوئے اور کیسے ہوئے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تیری عقل اتنی نہیں ہے، تیرا دماغ اتنا نہیں ہے، تیرا شعور اتنا نہیں ہے کہ تو سمجھ سکے کہ ہم کتنے قریب ہوئے، کیونکہ ہماری سمجھ سے تو بالا طاق ہے نا، یہ کوئی انسانوں کا معاملہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو رب کا معاملہ ہے جو کائنات عالم کا خالق ہے، اور پھر اس کے محبوب کی بات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، جا میرے مالک و مولا پھر ہمیں کسی طریقے سے سمجھا دے۔ اس نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں ایسا کرتا ہوں کہ کیونکہ تم انسان ہو اور تم بات کو سمجھنا چاہتے ہو، حالانکہ یہ بات ایک مثال ہے، تمثیل فرمائی ہے، یہ ایک تمثیل ہے، حقیقت سے دور ہے یہ، لیکن چونکہ انسانوں کو سمجھانا تھا، مقصود انسانیت کو سمجھانا تھا، اس کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں ایسی ایگزامپل دیتا ہوں، ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو تمہارے لاشعور میں شعور آ جائے، تمہارے چھوٹے عقلوں میں بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ پھر قریب ہوا اور پھر اور قریب ہوا، پھر آگے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میں اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں آپس میں مل جایا کرتی ہیں۔ فرمایا جیسے دو کمانیں آپس میں مل جایا کرتی ہیں، ہم ایسے قریب ہوئے، حالانکہ خدا اس سے، یہ اس کی مثال اس جیسا بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے رب ذوالجلال نے بات کو آسان فرمایا، کیونکہ وہ جو جنگ ہوتی تھی، جنگ کے زمانہ تھا، اور جنگ میں وہ اسلحہ تو تھا نہیں، یہ تیر اور تلواریں اور کمانیں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ اب اس دور کے حوالے سے رب ذوالجلال نے تیر کی اور کمان کی مثالیں دے کر لوگوں کو بیان فرما دیا کہ جس طرح دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، میں اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ اس طرح آپس میں مل گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور بات ہے کہ یہ بات محبت کی ہو رہی ہے، کس کی؟ محبت کی باتیں۔ اب محبت کی باتوں میں تیر اور تلوار، یہ تو موت کا کام ہے نا، تیر تلوار کمان یہ تو موت کے کھیل ہیں۔ اب بات محبت کی، اس میں کمان کہاں سے آ گئی؟ ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟
بالکل ہے. یہی تو چیز سمجھنی ہے. ان کا جوڑ آپس میں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو کمان ہے، یہ کمان سے مراد وہ تیر جس میں ڈال کر پھینکا جاتا ہے وہ کمان نہیں ہے، یہ تمثیل ہے. صرف کیا ہے؟ تمثیل ہے. یہ بیان اس طرح ہے اس کا کہ یہ جو کمانوں کی مثال دی ہے یہ رب ذوالجلال نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے دی ہے. اور وہ ایسے ہے، فرمایا جس طرح دو انسان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا استقبال کرتا ہے، دونوں بازوؤں کو ایسے پھیلا لیتا ہے، بازوؤں کو ایسے پھیلا لیتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوگی کمان، کہ کمان یہ اس طرح کی گولائی ہوتی ہے، اس طرح کی آدھا چاند لگا لیں، اس طرح کا اس کی گولائی ایسے ہوتی ہے. اور یہ جب ہاتھ کوئی بندہ ایسے پھیلاتا ہے تو یہ کمان بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کمان. اب رب ذوالجلال نے کہا کہ جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کمان دو آپس میں مل جاتی ہیں. ویسے ہماری ملاقات ہوئی، ایک کمان یہ تھی، ایک دوسری کمان آ گئی، اس کو یہاں سے ہی رکھا، بالکل اس کے برابر میں یہ دو کمانیں آپس میں. یہ میں بڑی آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. دو کمانیں آپس میں مل گئیں، یہ ہو گیا ثم دنا، کہ پھر قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ جیسے دو کمانیں آپس میں مل گئی. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فتدلی، پھر اس سے اور زیادہ قریب ہوا. فرمایا دونوں جیسے بغل گیر ہو گئے، آپس میں ان کا وصال ہو گیا، دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے. اب یہ میں پھر بتا دوں کہ اس کی رب ذوالجلال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے کوئی جوڑ اس کا نہیں ہے. یہ فقط ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے. اور جب دو بندے بغل گیر ہوتے ہیں تو ان میں کوئی فاصلہ رہتا نہیں ہے، فاصلہ ختم ہو گیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ آئے تھے بزم میں، وہ آئے بزم وہ آئے بزم میں، اتنا تو دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ ان کا آنا تو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر اندھیرا چھا گیا. پھر خدا جانے کہ محبوب کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں، اور محمد مصطفیٰ جانے کہ خدا کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں. اللہ اکبر.